السلام علیکم الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع عبادات کے احکامات ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے آخری اور 7واں ضمنی موضوع ہے مطلوب طریقہ دعا۔ ہم نے پہلے دعا کی بنی تھی، دعا کی شرائط بات ہوئی تھی 4 نمبر ضمنی موضوع میں، اور اب کیا ہے مطلوب طریقہ کیا ہے۔ 201 آیت میں سے 2 نکات ہیں، دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگو اور عذاب دوزخ سے نجات کی دعائیں بھی مانگو۔ اور پھر 202 میں ہے ہر ایک کو جزا و سزا کے مطابق کمال ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ اللہ نے بڑی سیدھی سی بات کی ہے کہ 200 میں پہلی بات آئی ہے یہ سلسلہ، یہ 201 میں جو سلسلہ آیا ہے کہ جی اس آیت میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا دے دیں، ہم کو دنیا میں اس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ جو یہ صرف کہتے ہیں 200 نمبر آیت میں پہلے، اس سے پہلے کہ کیا مطلوب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی مانگو۔ اس سے پہلے 200 نمبر آیت کو ضرور دیکھیے گا، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لنا فی الآخرۃ من خلاق، جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی مانگتے یا دے دے یہ دے۔ اچھا ہمارا مقصد کسی آج کا 10 20 50 100 بندوں کا سیمپل لے لیں، بچوں کا، بڑوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، چھوٹے بڑے، ان سے پوچھے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کسی نے ڈاکٹری کرنی ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، امریکہ جانا ہے، پلازے بنانے ہیں، کاروبار سیٹ کرنا ہے، ٹائکون بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، سب کچھ بننا ہے۔ اچھا کسی نے جنت بھی لینی ہے، کسی کے ہے ٹارگیٹ میں جنت۔ اچھا جو ہم نے کہا کہ ہم نے جناب یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، کیا بن گیا؟ کیا تیر مار لی ہم نے؟ یہ سارا کچھ یہ ہو گیا، کسی فیلڈ میں ہم گرو بن گئے، کسی فیلڈ میں ہم یہ اس لیول آ گیا۔ جو دنیا کے لیے ہم لگے رہے، اس کے لیے پڑھا بھی، دن سے رات لگے رہے، ساری محنتیں کی، سب کچھ ہوا، اس میں گزارا ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اور آخرت جو ہمارا اور جنت ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، ہماری نیت نہیں ہم نے کرنا ہے، وہ کیا فوٹی ہو جاتے۔ اور پھر دعائیں بھی کیا مانگنی ہے دنیا کے لیے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ دے دے کوٹھی دے دے، کار دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے، یہ ساری کچھ یہ کر دے۔ آخرت میں کیا ہونا ہے یہ اس کا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بڑی سخت آیت ہے، وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے 201 آیت میں پھر اللہ نے بتایا پھر کرے کیا۔ اللہ نے کیا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ رب ہمیں دنیا کی خوبیاں بھی دے اور آخرت کی خوبیاں بھی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ تو یہ کچھ یہ لازمی بات ہے، یہ سارا کچھ مانگنا ہے، یہ سارا کچھ اس طرح سے مانگنا ہے۔ جو نہیں مانگے گا اس کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں ہونا۔ ان 2 آیات 200 اور 201 میں یہ اللہ نے ایک دنیا دار اور ایک مومن کے مقاصد زندگی کا تقابل پیش کیا ہے۔ جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کی زندگی کا تمام تر مقصد مفادات دنیا کا حصول ہے، اور جو دنیا کے پیچھے لگے اصل میں وہ ایمان ہی رکھتا آخرت پر، اور مومن کا مقصد مفادات اخروی ہے۔ اگرچہ دنیا کے مفادات بھی اس کے لیے ممنوع نہیں، لیکن دنیا کے مفادات کے لیتے آخرت کے مفاد قربان نہیں کرنا۔ لیکن اگر دنیا کے مفاد لیتے آخرت قربان ہو رہی ہے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے، اور یہاں پہ جو حسنات ہے 201 میں کہ فی الآخرۃ حسنہ، اور دنیا کی بھی حسنہ بھلائی ہے۔ بھلائی بہت فصیح لفظ ہے، یہ بہت جامع دعا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج طواف کرتے ہوئے اور دوسرے اکثر اوقات میں یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا مانگے، بڑی جامع دعا ہے کہ دنیا کے بھی ہمیں دے اور خسرات اور خوبیاں جتنی بھی ہیں، اور آخرت کی بھی خوبیاں دے۔ تو جس کو یہ خوبیاں مل جائے اس کے لیے کیا ہے۔ اور پھر 202 میں ہے آگے اولئک لہم نصیب، ان کے لیے وہی حصہ مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینا۔ تو اللہ جو کچھ جس نے کمایا کسب، یہ 202 میں ہر ایک کو جزا مطابق اعمال ہونی ہے۔ اب جو اللہ کے لیے کرے گا سب کچھ کرے گا، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگے گا، سب کچھ کرے گا، دعا کے ایک سلسلہ سارا آیا ہے آگے، تو یہ اس کو اس کے مطابق ملنی ہے۔ کسی نے کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بننا، کسی دوسرے کی جگہ سزا نہیں ملنی، جتنا عمل کیا اس سے کم یا زیادہ سزا یا جزا نہیں مل۔ اچھا جزا کا یہ اللہ جو چاہے دے دے، سزا اس کے مطابق ملنی ہے۔ تو اللہ بہت انصاف کرنے والا سارا کچھ ہے۔ یہ 3 آیات ہیں، ان میں دیکھیے گا 200 201 202، جس میں اللہ نے یہ بڑا وعدہ کیا ہے کہ یہ کچھ کیسے ہونا ہے۔ تو دعا بھی مانگنی چاہیے، اور دعا جو ہے تیاری کر کے، اور اصل وقت دعا کا کیا ہے، وہ صبح تہجد کا وقت ہے، اور تہجد نفل ہے، تو نفل اس کے جس کے فرض پورے ہیں، یہ فرض پورے، نفل کا کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے صبح اٹھیں، آج کل بڑی سردیوں میں بہت آسانی ہے کہ صبح جناب، گرمیوں میں تو 4 سوا 4 نماز ہو جاتی ہے، ابھی 6:15 6:30 تک چلی جاتی ہے، سورج 7 بجے نکلتا ہے، اور دن جو ہے وہ 5:30 بجے، اس سے پہلے 2 نفل پڑھیں، اٹھ جائے اور کریں، تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔